رامین نے وقت کا اندازہ لگانا چاہا تو اسے محلے کے مرد حضرات کرسیوں پر بیٹھے نظر آئے، یعنی 10 بج چکے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف بڑھی، جہاں ایک نیا کہرام اس کا منتظر تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ خالد صاحب نے دروازہ کھولا۔ رامین ان کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالد صاحب نے اس کے گرد بازو حائل کیے اور اسے اندر لے آئے۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ کہاں رہ گئی تھی؟ خالد صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ پاپا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ تم کہاں گئی تھی؟ فنکشن پر بھی نہیں گئی؟ فرح بیگم بھی برآمدے میں نکل آئیں۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ ان کے سینے سے لگی اور وہ انہیں کچھ بتانے ہی والی تھی کہ ایک اور امتحان ان کا منتظر تھا۔ سارم غصے سے بھرا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ سارم! سمینہ شاہ غصے سے چلائیں۔ سارم نے ضبط سے آنکھیں بھیج کر کھولیں۔ کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا؟ سمینہ شاہ نے ناراضگی سے پوچھا۔ فنکشن میں تھا، آپ کو پتہ تو ہے۔ جھوٹ! اب تم اپنی ماں سے بھی جھوٹ کہو گے؟ سمینہ شاہ نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ فنکشن پر تو تم گئے نہیں تھے، کیونکہ اس فنکشن سے بھی بہت ضروری کام تھا میرا۔ سارم سدھر جاؤ، اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ تو سوچو۔ وہی سب کچھ تو کر رہا ہے سارم کٹ پتلی، جو آپ دونوں چاہتے ہیں، سارم نے بدلحاظی سے کہا، اور سر جھٹکتا ہوا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ سمینہ شاہ نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ ہاسپٹل کے کاریڈور میں فرح بیگم، رامین اور رانیہ موجود تھے۔ تینوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خالد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ رامین کے کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ رامین کی حالت دیکھ کر سمجھ گئے تھے اور یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے، اور ہاسپٹل میں موجود تھے۔ اسے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہی انہیں کچھ غلط ہونے کا پتہ دے گئے تھے۔ ICU کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر آیا۔ پیشنٹ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کی سرجری فوراً کرنی پڑے گی، پیمنٹ کاؤنٹر پر جمع کروا دیں۔ کتنا خرچہ آئے گا؟ رامین نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ 10 لاکھ روپے۔ پیشنٹ کے پاس ٹائم کم ہے، جلدی کریں، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہہ کر چلا گیا۔ رامین کاؤنٹر کی طرف بڑھی اور منت سماجت کرنے لگی۔ دیکھیں بی بی، آپ یہاں اپنا اور ہمارا وقت ضائع مت کریں، یہاں پیسے جمع کروائیں اور جائیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ آپ پلیز پیشنٹ کا آپریشن تو شروع کریں، میرے پاپا کو کچھ ہو جائے گا۔ بی بی، یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، میرے پاپا کو کچھ ہو جائے گا، پلیز مدد کریں۔ رامین پاس سے گزرتے ہر شخص کی منت کر رہی تھی۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ایک شخص نے اس معصوم لڑکی کی فریاد سنی تو اس کی طرف بڑھے۔ سارا احوال جان لینے کے بعد وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھے اور ایک ساتھ پیمنٹ جمع کروائی اور فوراً سے پہلے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کروانے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ جتنا بھی خرچہ ان کے فادر کے علاج کے لیے درکار ہے وہ سب میرے اکاؤنٹ سے لے لیے جائیں، لیکن ان کے ٹریٹمنٹ میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ سرجری کے تمام انتظامات ہو گئے تھے اور خالد صاحب کی سرجری شروع ہو گئی تھی، لیکن سرجری کے دوران ہی خالد صاحب اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ یہ خبر خالد صاحب کے گھرانے پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ تینوں بہنیں اپنی ماں کے ساتھ لگی رو رہی تھیں۔ خالد صاحب کی وفات کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ سبھی محلے والوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ یہ گھر خالی کر دیا جائے۔ یہ محلہ شریفوں کا ہے، یہاں ہماری بھی بہو بیٹیاں ہیں، کیا سیکھیں گی ان لڑکیوں سے؟ ایسا مت کہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بی بی، جب تم اس رات آئی تھی تو سبھی نے تمہارا اجڑا حلیہ دیکھا تھا، اور پھر جیسے 15 منٹوں کے اندر خالد صاحب کو ہاسپٹل پہنچایا گیا وہ بھی سبھی نے دیکھا تھا۔ آخر کوئی کھچڑی تو پکی تھی۔ ہمیشہ آنکھوں دیکھا سچ ہو یہ ضروری تو نہیں ہے، کبھی کبھار اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ بی بی، یہ زمانہ آنکھوں دیکھے پر ہی چلتا ہے۔ انکل، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے میرے ماں باپ کو شرمندگی ہوتی۔ رامین کو اپنی آواز کھوکھلی لگی۔ جو بھی ہو بی بی، یہ محلہ خالی کر دو ورنہ ہم تمہارا سامان باہر پھینک دیں گے۔ نہیں انکل، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، ہم یہ گھر جلد خالی کر دیں گے، رامین فیصلہ کن انداز میں کہتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سارم شاہ اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ رامین خالد کو وہ زیر کر چکا تھا کیونکہ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے چکا تھا۔ اب وہ اسے بار بار تڑپائے گا، اسے یہ سوچ ہی سکون پہنچا رہی تھی کہ اب رامین خالد اس کے پیچھے پیچھے پھرے گی۔ یونیورسٹی میں ایگزامز کا سیزن شروع ہو چکا تھا۔ ہر اسٹوڈنٹ اپنے اپنے ایگزام کی فکر لیے ہوئے تھا۔
ان اسٹوڈنٹس کے چہرے پر بھی پریشانی کے اثار تھے جو سارا سمسٹر پڑھتے نہیں تھے۔ آج اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ سارم اپنا لاسٹ ایگزام دے کر جب باہر آیا تو اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے اس کی نظر نادیہ پر پڑی تو اسے رامین کی یاد آ گئی۔ اس کا دل کیا کہ کیوں نہ وہ رامین کو تنگ کرے۔ بھائی آخر ایگزامز ختم ہو چکے تھے تو کیوں نہ تھوڑی بہت انجوائمنٹ ہی ہو جائے، اور اگر یہ انجوائمنٹ رامین خالد کے ساتھ ہو تو مزہ ہی آ جائے گا۔ آخر اب تو وہ اس کی سو کالڈ بیوی تھی، اس کا پورا حق بنتا تھا۔ رسمی الیک سے لیک کے بعد وہ اصل مدعے پر آیا۔ رامین کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں آ رہی۔ کیوں؟ ایگزام چل رہے تھے۔ اس نے ایگزامز نہیں دیے۔ کیوں؟ پتہ نہیں، وہ تو کافی ٹائم سے ہی نہیں آ رہی۔ اینول فنکشن پر کہہ رہی تھی کہ آئے گی، پر تب بھی نہیں آئی۔ اس کے بعد بھی نہیں آئی؟ نہیں۔ تم نے اسے کال نہیں کی تھی؟ کی تھی، پر اس کا موبائل آف ہے۔ اب میں چلتی ہوں۔ بات سنو، رامین کا نمبر دو۔ سارم نے کچھ سوچتے ہوئے لے لیا۔ نادیہ نے اسے جو نمبر دیا تھا وہی نمبر اس کے پاس بھی موجود تھا۔ اس نے رامین کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کا موبائل سوئچ آف آ رہا تھا۔ سارم کو شدید غصہ آنے لگا۔ وہ اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اگر اسے لگ رہا تھا کہ یونیورسٹی نہ آنے سے اور اپنا نمبر چینج کر لینے سے وہ سارم شاہ سے بچ جائے گی تو یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ رامین نے گھر تبدیل کر لیا تھا۔ وہ لوگ نسبتاً چھوٹے محلے میں آئے تھے کیونکہ وہ اس وقت زیادہ کرایہ دینا افورڈ نہیں کرتی تھی۔ وہ محلہ چھوڑنے سے پہلے ہی اپنا نمبر تبدیل کر چکی تھی۔ اب اس محلے میں کسی کے پاس بھی اس کا نمبر نہیں تھا۔ رامین اپنی پڑھائی کو خیر بات کہہ چکی تھی کیونکہ اس وقت ان کی فیملی کو کھانے اور چھت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشنز پڑھا رہی تھی اور جگہ جگہ اپنی سی وی دے رہی تھی، لیکن کہیں سے بھی مثبت جواب نہ آتا۔ جب کال آ جاتی تو بھی بات نہ بن پاتی کیونکہ وہ لوگ اسے مناسب سیلری نہیں دے رہے تھے۔ وہ لوگ بھی اپنی جگہ درست تھے کیونکہ وہ صرف انٹر پاس تھی اور ایک انٹر پاس کو کوئی کتنی ہی سیلری آفر کر سکتا تھا۔ سارم اس محلے میں آیا جہاں اس نے رامین کو چھوڑا تھا۔ یہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا محلہ تھا۔ یہاں پر رہنے والا کوئی بھی شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا تھا کہ وہ ایلٹ کلاس کی اس یونیورسٹی میں پڑھے۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ رامین اپنی قابلیت کی بنیاد پر اسکالرشپ پر وہاں پہنچی تھی۔ رامین ایک محنتی لڑکی ہے جو سفارش کی بنیاد پر اس یونیورسٹی تک نہیں آئی تھی۔ وہ دودھ کی دکان پر گیا تاکہ رامین کے گھر کا پتہ چل سکے۔ وہ اندر ہی اندر اس سے اپنا آپ چھپانے کا بدلہ لینے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ وہ کیا سمجھتی تھی کہ وہ اس کے گھر تک نہیں آ سکتا تھا؟ کسٹمرز کے جانے کے بعد دودھ والا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خالد صاحب کا گھر کس طرف ہے؟ دودھ والا اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ دودھ والے کی حیرانی سے اسے لگا جیسے وہ کسی خالد صاحب کو نہیں جانتا۔ اس کو لگا شاید رامین نے اس روز اسے غلط ایڈریس بتا دیا تھا، لیکن اس روز اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتی۔ کون خالد صاحب؟ سارم نے اپنے والٹ سے کچھ نوٹ نکالے اور اس کے کاؤنٹر پر رکھے۔ جن کی بیٹی کی شادی کچھ ماہ پہلے ہوئی ہے۔ سارم کو رامین کی بات یاد آئی۔ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ کب؟ وہ جی ایک دن ان کی بیٹی رات کو دیر سے آئی تھی۔ حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ پھر اسی رات خالد صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا اور انتقال کر گئے۔ محلے والوں نے رہنے نہیں دیا، نہ ہی ان کی بیوی کی عدت کے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ ایک ہفتے کے اندر ہی مکان خالی کروا لیا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اللہ جانے کیا معاملہ تھا۔ ویسے تو شریف بچیاں تھیں، محلے میں کبھی ادھر ادھر پھرتے بھی نہیں دیکھا گیا، بس پڑھنے کے لیے ہی نکلتی تھیں۔ اب وہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ محلہ تو چھوڑ گئے ہیں۔ تم کون ہو میاں؟ ان کا دور کا رشتہ دار ہوں، ملنے آیا تھا۔ ہاتھ سے مسافہ کرتا وہ دکان سے باہر آ گیا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے اپنے ایک تھپڑ کے انتقام لینے کے چکر میں رامین کا پورا خاندان تباہ کر دیا اور انہیں بے گھر کر دیا۔ اتنی بےعزتی شاید اس کی یونیورسٹی میں بھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس نے رامین کی کروا دی تھی۔ سارم گہری سانس بھرتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آنٹی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ لوگ جب تک مجھے نظر انداز کرتے تھے تب تک ٹھیک تھا۔ اب آپ لوگوں نے میرے گھر والوں کو نظر انداز کر کے ان کی ہی نہیں میری بھی بےعزتی کر دی۔ ہمیں کسی نے پوچھا تک نہیں۔ کب وہ لوگ آئے، انہوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا، کسی نے نہیں دیکھا۔ نہ کل پر میری فیملی اور میری بہنوں کے سسرال والوں کو پوچھا،
نہ ساتویں پر، اور آج چہلم پر بھی یہی کچھ ہوا۔ کیسے پوچھتے، کسے دیکھتے؟ ہمیں تو یہاں اپنی ہی ہوش نہیں رہی، ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ آنٹی، یہ دن بھی آپ کی بیٹی نے ہی دکھایا ہے۔ اللہ جانے اس رات کہاں سے آئی تھی، کیا ہوا جو انکل یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ اس میں رامین کا کوئی قصور نہیں۔ فرح بیگم نے نگاہیں چرائیں۔ مجھے بتائیں یا نہ بتائیں، پر مجھے پتہ چل گیا ہے کہ قصور رامین کا ہے۔ بس غیروں کی طرح کال کر دی کہ رابعہ، پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہاسپٹل آ جاؤ۔ میں نے تو کہا کہ کوئی فائدہ نہیں جانے کا، تم ان کی سگی بیٹی ہو، یہ کوئی طریقہ تھا بلانے کا؟ لیکن وہ تو بیٹی تھی نا، رہ نہیں سکی۔ میں نے بھی سوچا وقت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے گھر والوں نے برا کیا ہے، میں روک کر کیوں برا بنوں؟ حسن نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیسے ہی خالد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی اسی وقت کال کی تھی۔ فرح بیگم تڑپ اٹھی۔ جاؤ رابعہ، کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ اس گھر میں تو اب ہمیں کسی نے کھانے کو بھی کچھ نہیں پوچھنا۔ رامین تیز دھوپ میں پیدل چل رہی تھی۔ آج بھی اس نے 4 جگہ انٹرویو دیا تھا، مگر کہیں سے بھی مثبت جواب نہیں ملا۔ رامین، اب گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، آتے ہوئے کچھ لے کر آنا تاکہ کچھ پکا سکیں، فرح بیگم نے پریشانی سے کہا۔ فرح بیگم کی بات یاد کرتے ہی اس کی آنکھوں میں نئے سرے سے آنسو بھرنے لگے۔ رامین چلتی چلتی فٹ پاتھ پر ٹھہر گئی۔ ایک طرف اس کی مجبوریاں تھیں، دوسری طرف بہن کا خواب، اور یہ خالی ہاتھ۔ رامین نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ نہ جانے اب اللہ نے اس کی نصیب میں کیا لکھا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے سالم شاہ، خدا تمہیں تباہ و برباد کرے۔ تم ایک ہی وقت میں پیروں سے زمین نکلنے کا اور سر سے آسمان چھننے کا مزہ چکھو۔ میری دعا ہے تم جس سے محبت کرو وہ تمہارے پاس ہو کر بھی تمہاری دسترس میں نہ ہو، اور تمہاری آنکھوں سے تڑپ اور درد بھرے آنسوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ رامین نے اپنی آنکھوں سے بے دردی سے آنسو صاف کرتے ایک بار پھر ہمت باندھتی گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سارم کے دوستوں نے سارم کا موڈ بحال کر دیا تھا۔ آج ساری رات ان کا ہینگ آؤٹ کا پلان تھا۔ خوب انجوائے کرتے، سگریٹ پیتے، اسے ایک بار بھی رامین کا خیال نہیں آیا۔ رابعہ، کل جاؤ اور پیسے لے کر آؤ، مجھے دودھ والے کو پیسے دینے ہیں۔ شمع کا وقت بھی قریب کھڑا ہے، بچے کے کپڑے، کھلونے، سسرال والوں کے لیے طوائف سب دینا ہوتا ہے۔ اب تمہارے گھر والے نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیتا، بیٹیوں کا لینا دینا کرنا پڑتا ہے، حسن نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسا مت کہیں حسن، جب تک پاپا زندہ تھے وہ آپ کو دیتے رہتے تھے۔ صرف یہی نہیں، آپ جتنا مانگتے تھے، جو مانگتے تھے وہ اتنا ہی دیتے تھے۔ رابعہ تڑپ اٹھی۔ رہنے دو رابعہ، ہمیشہ انکل کا احساس کیا ہے، اب تم بہتان نہ لگاؤ اور جا کر پیسے لے کر آؤ۔ حسن ہتھے سے اکھڑ گیا۔ رابعہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کہاں سے لے کر آؤں؟ ان کے پاس تو خود کھانے کے پیسے نہیں ہیں، انہیں اس وقت چھت کے لالے پڑے ہیں۔ رامین بہت پریشان ہے۔ رابعہ زچ ہو گئی۔ یہ دن بھی تمہاری بہن نے ہی دکھایا ہے انہیں، اب بھی وقت ہے، اس کو بولو ناک نیچے کر لے اور میرے بھائی سے شادی کی حامی بھر لے۔ وہ کوئی شہزادی نہیں ہے جس کے لیے شہزادہ آئے گا۔ میرا بھائی اگر خود اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے تو قدر کر لے۔ اس کی شادی ہو گئی تو آنٹی اور رانی بھی ہمارے ساتھ رہ لیں گے، خرچہ کم ہو جائے گا۔ وہ نہیں مان رہی تو کیا کروں؟ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں، باقی مرضی اس کی۔ میرے بھائی کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ تم آنٹی سے کہو پیسے دیں، کوئی زیور تو ہوگا ہی، تمہیں ضرورت ہے پیسوں کی، دیں تمہیں۔ جاتی ہوں، کرتی ہوں ان سے بات۔ رابعہ رضامند نظر آ رہی تھی۔ حسن کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ رامین، کچھ بنا جاب کا؟ فرح بیگم رامین کے گھر آتے ہی اس کے سر ہو گئی۔ امی، روز روز ایک ہی سوال مت پوچھا کریں، جب جاب ملے گی تو آپ کو میری شکل خود ہی بتا دے گی۔ رامین نے روتے ہوئے دوپٹہ سر سے اتار کر پھینکا۔ ایسے کیسے بات بنے گی؟ کچھ ہی دنوں میں نیا مہینہ کھڑا ہے، پھر نئے خرچے سر اٹھا لیں گے۔ مجھے پتہ ہے امی، میں روز دن میں کئی بار کیلنڈر دیکھتی ہوں۔ تمہیں ہی شوق تھا اپنے باپ کا بیٹا بننے کا۔ شوق تھا امی، لیکن میں نے انہیں اس شوق کے حصول کے لیے نہیں مارا۔ میں ان کی زندگی میں بھی بیٹا بننے کا خواب پورا کر سکتی تھی۔ مجھے سب نظر آ رہا ہے امی، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، راشن، رانی کی پڑھائی، لیکن میں بے بس ہوں۔ میں کہتی ہوں تم ایاز سے شادی کی حامی بھر لو رامین، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ فرح بیگم کو جیسے ان مسائل سے نمٹنے کا ایک ہی راستہ نظر آیا تھا۔
شادی ہونے سے کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ کبھی کبھار شادی وبال جان بن جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں کھانے والے بہت ہیں، میں ایک اور شخص کو افورڈ نہیں کرتی۔ رامین واش روم میں گھس گئی۔ سالم کا رزلٹ آ چکا تھا۔ اس نے نمایاں کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے US جا چکا تھا، جہاں MBA کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں کا بزنس سنبھالنا شروع کر دیا، جس میں اس کی مکمل نگرانی علی شاہ کر رہے تھے۔ اس پورے عرصے میں وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں آیا تھا۔ MBA کے بعد بھی وہاں کا بزنس سنبھالتا رہا تھا۔ اس دوران سمینہ شاہ اور علی شاہ اس سے ملنے کی غرض سے آتے رہتے تھے۔ پاکستان میں ایک ہی چیز اسے کھینچتی تھی، وہ رامین تھی، جس کی تلاش کے لیے اس نے اپنے دوستوں کا مختص کیا ہوا تھا۔ رامین بیڈ پر لیٹی چھت پر گھومتے پنکھے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے بے آواز آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ رامین کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رانیہ نے رامین کو روتے دیکھا تو اس کے پاس آ بیٹھی۔ کیسے ٹھیک ہوگا رانی؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ رامین روتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ رامین، میں بھی تمہارے ساتھ ٹیوشنز دوں؟ ہم اور بچوں کو بھی لے لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ رانی، کوئی بچہ یہاں نہیں آتا۔ یہاں لوگ بچوں کو ایگزامس میں ہی پڑھاتے ہیں۔ ہمارا گزارا صرف ٹیوشنز کے زور پر ناممکن ہے، اور تم صرف اس وقت اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہیں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اچھے کالج میں پڑھو، کیونکہ ڈاکٹر بننے کا خواب صرف تمہارا ہی نہیں تھا، پاپا کا بھی تمہیں ڈاکٹر بنانے کا خواب تھا، اور اب میرا بھی ہے، تو تم بے فکر ہو کر صرف پڑھو۔ رامین نے اسے سمجھایا۔ رامین، سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انشاءاللہ۔ رامین نے بہتی آنکھوں سے سر اس بات میں ہلایا۔ رانیہ روتے ہوئے رامین کے گلے لگ گئی۔ سالم شاہ، تم پل پل تڑپو گے، ہمارے آنسو رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ رامین دل میں سالم سے مخاطب تھی۔ سمینہ شاہ سالم سے ویڈیو کال پر محو گفتگو تھی۔ تم پاکستان کب آؤ گے؟ میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ سمینہ شاہ نے محبت سے کہا۔ ابھی نہیں مام، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ سالم نے محبت سے انہیں سمجھایا۔ میں 2-3 پروجیکٹس پر کام کر رہا ہوں، تو ابھی آنا ناممکن ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے ہسبینڈ کو بھی پتہ چلے کہ میں بلینڈرز کے علاوہ اور بھی بہت کچھ خوبصورتی سے مینج کر سکتا ہوں۔ تم باپ بیٹے کی جنگ میں میرا کیا قصور ہے؟ تم دونوں باپ بیٹا مجھے تنہائی کی مار مارتے ہو۔ تو ڈارلنگ، آپ یہاں آ جائیں، آپ کی تنہائی بھی ختم ہو جائے گی۔ نیکسٹ منتھ پروگرام بناتی ہوں، کیونکہ اس منتھ تو ڈونیشن بہت زیادہ ہے۔ تم بھی اپنا اسکیجول بنا لینا، یہ نہ ہو آفس میں ہی بیٹھے رہو۔ جب میں آؤں تو مجھے تمہارا سارا ٹائم چاہیے۔ سمینہ شاہ نے دھونس سے کہا۔ اوکے ڈارلنگ، اینی تھنگ فار یو۔ سالم نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کافی دیر ان کا سلسلہ کلام جاری رہا۔ رامین گھٹنوں میں سر دیے آج پھر اپنے سود و زیاں کے شمار میں مصروف تھی۔ مسئلے تھے کہ آئے دن بڑھ رہے تھے، اور نجات ندارت اس دن کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا۔ اپنے پاپا کے ہاسپٹل میں ہونے کا تصور آتے ہی اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے کچھ یاد آیا۔ اسے اس مہربان شخص کا خیال آیا جس نے اس وقت اس کی مدد کی تھی۔ اس شخص کا خیال آتے ہی رامین نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ننگے پاؤں اٹھ کر وارڈروب کی طرف بھاگی اور اپنا بیگ نکال لائی اور بیڈ پر اپنا بیگ کھول کر الٹا دیا۔ مختلف سامان کے ساتھ ایک کارڈ بھی گر گیا۔ رامین نے جھٹکے سے وہ کال اٹھایا اور کال ملائی۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو ہیلو انکل، میں رامین خالد بات کر رہی ہوں۔ کون رامین خالد؟ انتہائی اجنبی آواز میں پوچھا گیا تھا۔ رامین کا دل تھک سے رہ گیا۔ وہی جس کی آپ نے اس رات ہاسپٹل میں 10 لاکھ دے کر میرے پاپا کا ٹریٹمنٹ شروع کروایا تھا۔ رامین نے ہمت جمع کر کے کہا۔ او ہاں بیٹا، کیسے ہیں اب تمہارے پاپا؟ اس شخص نے اپنائیت سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں اپنائیت محسوس کر کے رامین کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس پورے عرصے میں کسی کا لہجہ اس سے اتنا نرم نہیں رہا تھا۔ انکل، وہ ہمارے بیچ نہیں رہے۔ رامین نے بے دردی سے آنسو رگڑتے ہوئے کہا۔ او ہو سوری بیٹا، بہت افسوس ہوا، اللہ تمہیں صبر دے۔ انکل، مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے۔ بتاؤ بیٹا۔ انکل، مجھے جاب چاہیے۔
آپ اس معاملے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ کل آ جانا میرے آفس، سمجھو حل ہو گیا تمہارا یہ مسئلہ۔ ایڈریس کارڈ پر موجود ہے، ابھی آ جاؤ۔ نہیں، کل آنا، یہ جاب تمہاری ہی ہے۔ ان کی کال منقطع ہو گئی تھی۔ اگلے دن رامین جلدی جلدی تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے ہی نکل گئی۔ فرح بیگم اسے روکتی ہی رہ گئی، لیکن وہ کچھ بھی کہے اور بتائے بغیر نکل گئی۔ صبح 9 بجے وہ اس کارڈ میں لکھے ایڈریس پر پہنچ گئی تھی۔ ریسیپشنسٹ کو بتاتے ہی اسے 10 منٹ کے اندر بلا لیا گیا۔ دروازہ نوک کرتے ہی اجازت مل گئی تو وہ اندر بڑھ گئی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس شخص نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اسے اس کی جاب سمجھائی اور آج سے ہی جوائن کرنے کا کہا۔ رامین کے چہرے پر چمک آ گئی۔ تھینک یو سر، رامین نے مشکور ہوتے ہوئے کہا۔ تم مجھے انکل ہی کہو گی، اپنائیت کا احساس رہتا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھ دراز میں سے ایک پیکٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں انکل، تھینک یو، آپ پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں۔ رکھ لو، کام آ جائیں گے۔ رامین نے ہچکچاتے ہوئے لے لیے۔ اس شخص نے اپنے مینیجر کو بلایا اور رامین کو سارا کام سمجھانے کی ہدایت دی۔ رامین نے گھر آتے ہی فرح بیگم کو سب بتایا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے، ان کے حالات اب بدلنے والے تھے۔ رامین کی جاب لگ گئی ہے، فرح بیگم نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، اب آپ کے دن بھی سنور جائیں گے، لیکن امی مجھے مت بھولیے گا۔ کیسی باتیں کہہ رہی ہو؟ فرح بیگم نے ٹوکا۔ امی، پاپا کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، اور پھر پاپا کے بعد اس گھر کا نظام رامین سنبھالے گی۔ اسے میں جلد ہی بوجھ لگنے لگوں گی اور عنقریب آپ سے پیسے کا حساب لے گی۔ رامین ایسی نہیں ہے، آج اسے پیسے ملے ہیں، سارے مجھے لا کر دیے۔ امی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے دے دے۔ مالک مکان کو اس نے فون کر دیا ہے، بہت کان کھا رہا تھا۔ فرح بیگم نے عاجز آتے ہوئے کہا۔ امی وہ تو جب سیلری آئے گی تو تب بھی دیے جا سکتے ہیں نا، آ کر لے جاؤ، میں رامین سے کہہ دوں گی۔